السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، گزشتہ قسط میں آپ نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تجارتی قافلے کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکلوایا اور وہ قافلہ انہیں اپنے ساتھ مصر لے آیا۔ جب قافلہ مصر لے آیا، اب آگے دیکھیے کہ آگے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا۔ اس زمانے میں مصر تجارت کا ایک بہت بڑا مرکز تھا۔ دور دور سے تاجر اپنے سامان کے ساتھ مصر آیا کرتے اور مصر آیا کرتے تھے تجارت کے لیے۔ جب قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں لے کر پہنچا تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس خوبصورت بچے کو غلام کے طور پر فروخت کیا جائے۔ بازار میں لوگ جمع ہونے لگے۔ ہر شخص اس خوبصورت اور با اخلاق بچے کو حیرت سے دیکھ رہا تھا، لیکن کسی کو یہ معلوم نہ تھا کہ یہ بچہ اللہ کا برگزیدہ نبی ہے اور ایک دن یہ بچہ پورے مصر کی تقدیر بدلنے والا ہے۔ آخرکار مصر کے ایک با اثر شخص جسے قرآن مجید میں عزیز مصر کہا گیا ہے، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر لے آیا۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس بچے کی عزت کرنا، اس کا خوب خیال رکھنا، ممکن ہے یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت تھی، جو بچے کو بھائی غلام بنانا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بچے کو محل میں جگہ عطا فرما دی۔ ایسے خوش قسمت تھے یہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں پرورش پانے لگے۔ دن گزرتے گئے، سال گزرتے گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام بچپن سے جوانی کی عمر میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو بے مثال حسن عطا فرمایا، لیکن صرف حسن ہی نہیں بلکہ بہترین اخلاق، عظیم کردار، سچائی، امانت داری اور حکمت بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا، اور ہم نیک لوگوں کو اس طرح بدلہ دیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جہاں بھی جاتے، لوگ ان کے اخلاق، ان کی شرافت اور ان کے دیانت داری کی تعریف کرتے، مگر جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بلند مقام دینا چاہتے ہیں تو پہلے ان کا امتحان لیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں بھی ایک بہت بڑا امتحان آنے والا تھا۔ یہ ایسا امتحان تھا جس میں بہت سے لوگ ناکام ہو سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی یوسف علیہ السلام کی حفاظت خود فرمائی۔ آخر عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کیسی کی، یہ ایمان افروز واقعہ ہم آپ کو سنائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے مکمل واقعے کی ایپیسوڈ 5 میں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیں، اور ایسے ہی مستند قرآنی واقعات
سننے کے لیے اردو داستان 313 چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام احباب کو ہمیشہ خوش اور سلامت رکھے، آمین آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔